فرمایا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے کوئی قریش کا شخص مجھے نقصان نہ پہنچا سکا، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے نقصان پہنچاتا جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے۔ اور یہ حضرت ابو طالب کی ذات کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے نبی اکرم کی ذات مقدس کو کسی حملے کا نشانہ بننے نہیں دیا، جیسے کہ میں نے شاب ابی طالب کے واقعے کے سلسلے میں عرض کیا کہ امیر المومنین کو ان کے بستر پر سلاتے تھے تاکہ نبی اکرم کو جو خطرات پیش آئیں اس کا سامنا امیر المومنین کی ذات کرے، نبی اکرم کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ لہذا ایک واقعہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نبی اکرم ایک موقع پر کچھ دیر کے لیے حضرت ابو طالب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کسی نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ ابو جہل نے ایک دن پہلے انہیں کچھ دھمکیاں دی تھیں۔ یکایک حضرت ابو طالب کے ذہن میں خیال گزرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ابو جہل نے اپنی دھمکی پر عمل کرنا چاہا ہو اور اس نے نبی اکرم کی ذات مقدس کو کسی خطرناک ارادے سے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہو۔ حضرت ابو طالب نے فوراً جستجو کروائی، بدقسمتی سے نبی اکرم اس موقع کے اوپر حضرت ابو طالب کی اطلاع میں نہ آ سکے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو طالب نے فوراً ایک منصوبہ بنایا، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی اکرم کے دفاع میں کس مقام تک پہنچے ہوئے تھے۔ معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک بھتیجے کا دفاع کر رہے تھے، معاملہ اس حد پہ تھا کہ اس بھتیجے کی خاطر وہ تمام عرب قبائل سے لڑائی مول لینے کو تیار تھے۔ اور منصوبہ یہ تھا کہ حضرت ابو طالب نے جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا اور ان جوانوں سے کہا کہ اے جوانوں، مجھے ایک سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، محمد میری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ کسی نے ان کی ذات کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں خانہ کعبہ جاؤں گا اور جتنے بھی کفار کے سربراہ وہاں موجود ہیں ان سب کی گردنوں کو اڑا دوں گا، تم لوگ میرے ساتھ چلو، خانہ کعبہ میں ہم پہنچیں گے، ایک ایک سردار کی پشت پر کھڑے ہو جانا اور جب میں اشارہ کروں تو سب کی گردنوں کو اڑا دینا۔ اسی عالم میں جب کہ حضرت ابو طالب یہ منصوبہ بنا رہے تھے اور اس منصوبے پر عملی جامہ پہنانے کے لیے گھر سے نکلنے والے تھے کہ یکایک کسی نے نبی اکرم کو اطلاع دی کہ آپ کے چچا آپ کی حمایت میں اتنا سخت اقدام انجام دینے والے ہیں۔ نبی اکرم فوراً تشریف فرما ہوئے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب نے نبی اکرم کو اپنے گلے سے لگا لیا، گریہ فرمایا اور کہا کہ میرے بھتیجے اتنی دیر بغیر بتائے اطلاع دیے میری نظروں سے اوجھل مت ہوا کرو کیونکہ یہ میرے لیے سخت ہے۔ اور ایسے ایک موقع پر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ آئندہ بھی تمام کفار کو ایسی دھمکیوں سے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کا اظہار ضروری ہے۔ لہذا عین منصوبے کے مطابق جوانان بنی ہاشم کو لے کر دوبارہ خانہ کعبہ پہنچے، دوبارہ ان جوانوں کو سرداروں کے سروں کے پیچھے کھڑا کیا اور اس موقع کے اوپر تمام سرداروں کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ اے سرداروں، تم جانتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو کتنا پسند کرتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ تم میں سے بعض لوگ اس بھتیجے کے دشمن موجود ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی جان کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جو میرا ارادہ تھا وہ یہ کہ میں تمام تم سرداروں کی گردنوں کو اڑا دیتا اگر میرے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچتا۔ اور اس دھمکی کے بعد کفار مکہ میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نبی اکرم کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی ذہن کے اندر لائے، چونکہ سب نے بآسانی پہچان لیا کہ بنی ہاشم اس معاملے کے اندر کسی بھی کمپرومائز پر تیار نہیں ہوں گے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے نبی اکرم کا دفاع بھتیجے ہونے کے ناطے کیا، ان سے ہمارا ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا ایک بھتیجے کے دفاع کے لیے 10 بھتیجوں کو قربان کریں گے حضرت ابو طالب؟ اگر معاملہ صرف بھتیجے ہونے کا ہوتا تو ایک بھتیجے کے دفاع کے لیے کیا تمام عرب کے قبیلوں سے اور تمام عرب کے سرداروں سے جنگ مول لیں گے جس کے اندر 10 اور سینکڑوں افراد کے مارے جانے کا خدشہ تھا؟ ظاہر ہے کہ حضرت ابو طالب اگر صرف بھتیجے ہونے کے ناطے یہ کام کر رہے ہوتے تو دوسرے بھتیجوں کے بارے میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے تھا، اپنی ذات کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے تھا، اپنے بھائیوں اور ان کی اولادوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، لیکن یہ نبی اکرم کی ذات تھی جو ان کے تمام بھتیجوں اور پورے خاندان کے اوپر تقدم حاصل کر رہی تھی۔ لہذا ایک موقع پر بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں محمد کے دفاع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں آگے جاؤں گا تو مجھے کتنے بڑے خطرے کا سامنا کرنا ہوگا، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ کوئی شخص رشتہ داری سے نکل کر اس کو دین اور مذہب کی ذمہ داریوں میں لا کر دیکھے۔ یہ ایک واقعہ جس میں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابو طالب نے اپنے سیاسی مقام کا استفادہ کیا، اپنے سیاسی حیثیت کا استفادہ کیا اور اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو ایسی تنبیہ کی کہ پھر کبھی وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت ابو طالب سردار مکہ ہونے کے ناطے حجر اسماعیل کے اندر تشریف فرما ہوا کرتے تھے،
خانہ کعبہ کے ساتھ موجود ہجر اسماعیل کے ساتھ جو حصہ ہے وہ سرداروں کے لیے مختص تھا، وہ لوگ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، اور نبی اکرم کی شخصیت کا تعارف کرانے کی غرض سے کہ جو بھی مکہ کے اندر آئے وہ نبی اکرم کی شخصیت کو دیکھے اور ان کے احترام کو سمجھے، وہ نبی اکرم کو اپنے ساتھ بٹھا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ شدت کے ساتھ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے اجداد کو برا بھلا کہنے والا ہے، یہ ہمارے خداؤں کا برا بھلا کہنے والا ہے، اس کو کیوں اپنے ساتھ بٹھایا کرتے ہیں؟ آپ سردار ہیں تو آپ بیٹھا کرنا۔ لیکن حضرت ابو طالب فرماتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور مجھے اختیار ہے کہ میں اپنے ساتھ کس کو بٹھاؤں اور کس کو نہ بٹھاؤں۔ اگر حضرت ابو طالب کی شخصیت صرف بھتیجے ہی کا دفاع کرنا چاہتی تھی تو ہجر اسماعیل میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا دفاع کے لیے، جان بچانے کے لیے ہجر اسماعیل میں بٹھایا تھا؟ تو جان تو کہیں اور بھی بچ سکتی تھی۔ ہجر اسماعیل میں بٹھانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تمام آنے والے عرب نبی اکرم کو دیکھیں، ان کے پیغام کو سننے کی کوشش کریں، اور نبی اکرم حضرت ابو طالب کی اس سرپرستی کے اندر اور اس حفاظت کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کے فریضوں کو انجام دیا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی شخصیت نے نبی اکرم کے لیے جو دوسرا کارنامہ انجام دیا، پہلا تو یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں فضیلتوں کا احیاء کیا، اور دوسرا کارنامہ یہ تھا کہ نبی اکرم کی ذات مقدس کا ایسا دفاع کیا کہ جس کی کوئی نظیر ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور میں بار بار شاہ ابی طالب کا عرض کروں گا کہ 3 سال اپنے پورے خاندان کو اتنے بڑے رسک میں اور اتنے بڑے خطرے میں مبتلا کر دینا، اتنی بڑی قربانی دے دینا، اتنا زیادہ اظہار کرنا، یہ کسی قرابت داری کے تحت نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ کسی قرابت داری کی وجہ سے ایسے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ کیا عرب میں ان کے سامنے ایسی کوئی اور مثال بھی موجود ہے کہ جس میں قبیلے کے کسی سردار نے اپنے ایک بھتیجے کی خاطر، صرف خونی رشتے کی خاطر، اور میں جو صرف خونی رشتہ کہہ رہا ہوں اس مقام دینی کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب نبی اکرم کا دفاع خونی رشتے کی ناطر کر رہے ہوتے تو اس کی کوئی حد ہوتی، دوسرے خونی رشتوں اور نعتوں کا بھی خیال کر رہے ہوتے۔ یہ دفاع صرف نبی ہونے کے ناطے تھا، جانتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کون سا اعلیٰ مقام نصیب ہوا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے جو پروردگار نے عنایت فرمائی ہے، اور اسی کی خاطر نبی اکرم کا اتنی شدت سے دفاع فرمایا کرتے تھے۔ تیسرا کارنامہ جو حضرت ابو طالب کی ذات مقدس نے جاہلیت کے زمانے میں اور اعلان نبوت کے بعد انجام دیا، وہ یہ تھا کہ نبی اکرم کے اطراف میں حامیوں کے گروہ کو آنے کا ایک موقع فراہم کر دیا۔ یعنی وہ زمانہ تھا کہ جب کوئی نبی اکرم کی حمایت کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی نبی اکرم کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، اور جو لوگ ساتھ دینے والے تھے وہ خود اتنے کمزور تھے کہ عرب کے معاشرے کے اندر وہ ذلت کا شکار ہوئے ہوئے تھے۔ ایسے ایک موقع کے اوپر حضرت ابو طالب نے نبی اکرم کو ایسے افراد فراہم کر دیے جن کے ذریعے سے نبی اکرم کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ لہذا ہمارے پاس بار بار موجود ہے اور اس تاریخ کے اندر مسلسل درج ہوا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب کے فرزند امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نبی اکرم کی جان کے دفاع میں، نبی اکرم کے پیغام کے دفاع میں جو قربانیاں دیں وہ کسی کے لیے بھی قابل انکار نہیں ہے، اور یہ سب کا سب حضرت ابو طالب کی اس اعلیٰ تربیت کے سائے میں انجام پایا کہ جو وہ امیر المومنین اور ان کے گھرانے کے لیے انجام دے رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص افراد کو حضرت ابو طالب نے فراہم کیا کہ جو نبی اکرم کے اطراف میں موجود ہوئے، اور ان 10 سالوں میں جن 10 سالوں میں حضرت ابو طالب تشریف فرما تھے، نبی اکرم کو فرمانا آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ فرمایا کہ کبھی قریش مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے ویسا کہ جیسا حضرت ابو طالب کے بعد نقصان پہنچایا، اور ایسا صرف حضرت ابو طالب کی حیات طیبہ کی وجہ سے تھا۔ اب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے جو بحث بہت مشہور ہو گئی اور ایک الزام کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان ہوئی، وہ یہ ہے کہ کیا حضرت ابو طالب ایمان لائے تھے یا حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اس بحث کو اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو آج سے کچھ عرصے پہلے تک چندہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ علمی اعتبار سے اس بحث کو اہمیت دی جاتی تھی، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بعض حلقوں کی طرف سے اسلام میں لائے جانے والے انحرافات کی ایک نشانی سمجھی جاتی تھی۔ یعنی یوں سمجھا جاتا تھا کہ تاریخ کے اندر کافی انحرافات ہو چکے ہیں، مصنوعی احادیث گھڑی گئی ہیں، اور ان مصنوعی احادیث کے نتیجے میں ایمان ابو طالب کے اوپر شک کیا جاتا تھا۔ لہذا کثرت کے ساتھ اہل سنت اس بات کے معتقد تھے کہ حضرت ابو طالب شدت کا ایمان رکھتے تھے، اور ان کے ایمان کے درجات کو بیان کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ نہج البلاغہ کی تشریح کرنے والے ابن ابی الحدید نے اس موضوع کو انتہائی تفصیل کے ساتھ